بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام شروع ہونے والا ہے، اور اس مہینے میں صرف ایک کربلا کا واقعہ نہیں ہوا تھا، لیکن ہم صرف محرم کو کربلا کے واقعے سے یاد کرتے ہیں، بلکہ اس میں اور بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں اس محرم الحرام کے مہینے میں۔ تو اسی سے ریلیٹڈ آج کی ویڈیو ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، اور کون کون سی چیزیں محرم الحرام میں ہوئی ہیں۔ شاید آپ لوگوں نے اس سے پہلے یہ چیزیں نہیں سنی ہوں گی جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ کچھ مشہور واقعات ہیں انبیاء سے ریلیٹڈ، وہ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا، جو انٹرنیٹ پہ بھی مل جاتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں جو محرم الحرام میں ہوئی ہیں، تو وہ اس کی ساری ڈیٹیل جو ہے نا وہ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اسلامی سال، جسے ہجری سال بھی کہا جاتا ہے، چاند کے 12 مہینوں پر مشتمل ہے۔ ان مہینوں کا یاد رکھنا ہماری شرعی ضرورت بھی ہے اور ہماری تاریخ و تمدن کا محافظ بھی۔ آج مسلم دنیا میں شمسی تقویم زیادہ رائج ہو گئی ہے، مینس یہ جو انگریزی کیلنڈر جو ہوتا ہے، جنوری، فیب، مارچ، یہ جس کی وجہ سے ہم اسلامی مہینوں کو بھولتے جا رہے ہیں، حالانکہ ان مہینوں سے ہماری دینی و شرعی ضروریات وابستہ ہیں۔ درجنوں احکامات ہیں جو ان مہینوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اپنی تقویم یا کیلنڈر کا اہتمام ہر باوقار قوم نے ضروری سمجھا ہے۔ مختلف اقوام اور حکومتوں نے مختلف اوقات میں اپنے اپنے کیلنڈر جاری کیے، مگر عالمگیر شہرت دو ہی تقویمات کو ملی۔ ایک عیسوی تقویم کو، یعنی جو انگلش کیلنڈر جو ہے، اور دوسرا ہجری، جسے مسلمانوں نے ہجرت مدینہ سے شروع کیا، یہ چاند کے حساب سے ہے۔ اور یہ جو انگریزی کیلنڈر جو ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سال ولادت سے شروع ہوا، ٹھیک ہے نا، یعنی جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے تب یہ شروع ہوا تھا۔ اٹ مینس کہ آج اگر 2023 ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو 2023 سال ہو گئے۔ اسلام سے قبل عربوں نے اپنی سہولیت کے لیے قمری مہینے محرم، صفر، ربیع الاول وغیرہ اختیار کیے تھے، مگر ان کے لیے سالوں کا شمار نہیں رکھا جاتا تھا، بلکہ سالوں کو کسی اہم واقعے کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ مثلا فلاں جنگ کے بعد والا محرم اور فلاں معاہدے سے پہلے والا رمضان، اس سے ان کے سادہ تمدن کی ضرورت پوری ہو جاتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب عرب پہلی بار دنیا کے مشرق و مغرب کے مالک بنے اور سرکاری دفاتر میں مراسلوں، رسیدوں اور دوسری دستاویزات کا ایک تانتا بننے لگا، تو یہ معلوم کرنا مشکل ہو گیا کہ کون سی تحریر کس سال کی ہے۔ ایسے میں حضرت عمر کو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرف توجہ دلائی اور پیغام بھیجا کہ آپ ہمارے پاس آپ کے ایسے خطوط آتے ہیں، یعنی آپ جو ہمیں خطوط لکھتے ہیں ہمارے پاس آتے ہیں، جن پر تاریخ اندراج نہیں ہوتا، آپ کوئی تاریخ مقرر فرمائیے۔ یہ بھی روایت ہے کہ یمن سے آئے ہوئے ایک شخص نے حضرت عمر کو مشورہ دیا کہ اہل یمن اپنے خطوط پر تاریخ لکھتے ہیں، آپ بھی ایسا کوئی انتظام کیجیے۔ تو صحابہ نے جو ہے وہ حضرت عمر کو یہ مشورہ دیا کہ اگر آپ یہ تاریخ وغیرہ کا اگر ہم لوگ انتظام نہیں کرتے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کون سی چیز کب ہمیں ملی ہے اور کب کی تھی وہ بعد میں۔ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الادب المفرد میں نقل کیا ہے کہ حضرت عمر کے پاس ایک خط آیا جس پر صرف شعبان لکھا تھا۔ آپ نے فرمایا یہ کیسے معلوم ہوگا یہ کون سے سال کا شعبان ہے؟ پھر آپ نے صحابہ سے فرمایا لوگوں کے لیے کوئی وقت مقرر کر دو جس سے وہ تاریخ شمار کیا کریں۔ بعض نے کہا اہل روم کی تاریخ اختیار کر لی جائے۔ حضرت عمر نے فرمایا رومیوں کی تاریخ کا شمار بہت طویل ہے، وہ سکندر کے دور سے شمار کرتے ہیں۔ کسی نے کہا اہل فارس کی تاریخ اختیار کر لیں۔ آپ نے فرمایا ان کے ہاں ہر بادشاہ کی تخت نشینی پر تاریخ نئے سرے سے شروع ہوتی ہے۔ آخر یہ طے پایا کہ ہم اپنی الگ تقویم رکھی جائے۔ اب سوال اٹھا کہ کب سے؟ 3 آراء سامنے آئیں، حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے، ہجرت سے، وفات سے۔ حضرت عمر نے فیصلہ سناتے ہوئے فرمایا ہجرت سے تقویم کا آغاز کیا جائے، کیونکہ اسی سے حق و باطل کے درمیان فرق ہوا۔ علامہ سیوطی نے الشماریخ میں ابن شہاب ظاہری کے حوالے سے ایک حدیث نقل کی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے بعد سالوں کا شمار ہجرت ہی سے رکھنے کا حکم دیا تھا۔ علامہ سیوطی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک مراسلے کا ذکر بھی کرتے ہیں جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے سن 5 ہجری لکھوانا ثابت ہے۔ علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا ہجری سن کے اصل بانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور حضرت عمر نے اسی سنت کی پیروی کی تھی۔ جب صحابہ کی مشاورت میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ اسلامی تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے شمار کیا جائے گا، تو اگلا سال یہ پیدا ہوا کہ کس ماہ سے۔ چونکہ ہجرت ربیع الاول میں ہوئی تھی، اس لیے بعض کی رائے اسی مہینے کو ہجری سال کا آغاز قرار دینے کی تھی۔ بعض نے ماہ رمضان کی فضیلت کی بنا پر اس کا مشورہ دیا۔
مگر فیصلہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر ہوا، جنہوں نے محرم کے فضائل بیان کرتے ہوئے کہا محرم سے تقویم شروع کی جائے، یہ حرمت والا مہینہ ہے، یہی سال کا پہلا مہینہ، اس میں لوگ حج سے لوٹتے ہیں۔ اس طرح یہ طے ہو گیا کہ سال ہجری محرم سے شروع ہوگا۔ یہ واقعہ سن 17 یا 18 ہجری کا ہے۔ محرم کا مطلب ہے عزت و احترام والا۔ اس کو محرم الحرام اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں لڑائی جھگڑا اور جنگ و جدال حرام ہے۔ یہ مہینے پچھلی امتوں کے زمانے سے محترم چلا آ رہا ہے۔ اسلام سے پہلے عرب کے مشرکین بھی اس مہینے میں جنگ کرنے سے سخت اجتناب کرتے تھے۔ اسلام سے اس مہینے کی عظمت کو برقرار رکھا ہے، ساتھ ہی یہ تعلیم دی ہے کہ اگر دشمن پہلے حملہ کرے تو اپنے بچاؤ کے لیے اس مہینے میں بھی لڑنے کی اجازت ہے۔ محرم کی 10ویں تاریخ کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو بڑی اہمیت دی ہے کیونکہ اس دن گزشتہ امتوں کے تاریخ میں بڑے بڑے واقعات پیش آئے۔ اب وہ کون سے واقعات ہیں وہ میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اس دن قبول ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اس دن طوفان سے نجات پا کر جودی پہاڑ پر لگی۔ حضرت موسیٰ نے بحیرہ کلزم عبور کیا اور فرعون غرق ہوا۔ قرآن و حدیث سے محرم کے بارے میں اتنا ہی ثابت ہے کہ یہ مقدس مہینہ ہے۔ اس کا خاص مسنون عمل بس 9ویں اور 10ویں اور 11ویں تاریخ کو روزہ رکھنا ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی ایام کا بڑا اہتمام فرماتے تھے، دوسروں کو ترغیب دیا کرتے تھے کہ وہ اللہ کی خصوصی عنایات کے ان نادر مواقع سے فائدہ اٹھایا کریں، مگر اس ترغیب میں اعتدال کا پورا خیال رکھتے تھے تاکہ ایک مستحب کو سنت موقدہ یا واجب نہ سمجھ لیا جائے۔ شرح معانی الآثار میں ہے کہ ایک بار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 محرم کو مدینہ طیبہ میں لوگوں سے خطاب کیا اور فرمایا مدینہ والوں، یہ عاشورہ کا دن ہے، اس کا روزہ تم پر فرض نہیں، ہاں میرا روزہ ہے، تم میں سے جو چاہے رکھے یا جو چاہے نہ رکھے۔ محرم کی 10ویں تاریخ کو ذرا اہتمام سے کھانا پکانا بھی مستحب ہے۔ ان دو اعمال کے سوا معاشرے میں محرم کی جو بھی رسمیں رائج ہیں ان کا اسلام میں کوئی ثبوت نہیں۔ محرم میں تعزیہ، جلوس نکالنا، شربت تقسیم کرنا، ماتم کرنا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کی شہادت کی مجالس منعقد کرنا اور رونا دھونا، کالے کپڑے پہن کر سوگ منانا، اس مہینے میں شادی بیاہ کو منحوس سمجھنا، یہ سب بعد کے لوگوں کی بنائی ہوئی رسمیں ہیں۔ تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو ماہ محرم کے حوالے سے اہم واقعات کا ایک تانتا بندہ دکھائی دے گا۔ یہاں قائدین کی دلچسپی اور انہیں تاریخ سے متعارف کرانے کے لیے کچھ اہم واقعات کی سرخیاں پیش خدمت ہیں۔ واقعات کا احاطہ نہ مقصود ہے نہ ممکن، صرف اپنی تاریخ پر ایک نگاہ ڈال کر اپنے آج اور کل کا موازنہ کر لیا جائے۔ کتب تاریخ میں جن واقعات کا مہینہ ماہ تاریخ مل سکا وہاں راکم نے تاریخ بھی نقل کی ہے، مگر کتب تاریخ میں جہاں واقعات کا صرف مہینہ مذکور ہے وہاں راکم نے مہینہ ہی نقل کیا ہے۔ یعنی تاریخی کتابوں میں جہاں مہینہ تھا مینشن وہاں سے مہینہ مینشن کر دیا، جہاں پہ ڈیٹ بھی تھی مینشن وہاں پہ بھی ڈیٹ بھی مہینے کے ساتھ مینشن کر دی۔ اب کون سے واقعات ہوئے محرم میں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ محرم 25 سال قبل از بعثت قریش و بنو قیس میں حرب فجار ہوئی۔ قریش کی قیادت حرب بن امیہ حضرت معاویہ کے دادا کے ہاتھ میں تھی، جبکہ بنو ہاشم کا پرچم زبیر بن عبد المطلب کے پاس تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اس وقت 14 یا 15 برس تھی۔ آپ اپنے چچاؤں کو تیر پکڑانے کی خدمت پر متعین تھے۔ محرم 3 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ام کلثوم کا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا۔ محرم 7 ہجری مہینے کے اواخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 اصحاب کے ساتھ غزوہ خیبر کے لیے روانہ ہوئے۔ اس سے کچھ دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص بن ربیع حضرت زینب کے خاوند مدینہ آئے اور قبول اسلام کا اعلان کیا۔ محرم 12 ہجری صحابہ نے حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں ایران سے پہلی بڑی جنگ لڑی جسے ذات السلاسل کہا جاتا ہے۔ محرم 13 ہجری حضرت صدیق اکبر کے حکم سے شام پر فوج کشی شروع ہوئی۔ محرم 14 ہجری صحابہ کرام نے دمشق کا محاصرہ کیا۔ محرم 15 ہجری جنگ قادسیہ کے لیے لشکر مرتب ہو کر مدینہ منورہ سے روانہ ہوا۔ محرم 18 ہجری حضرت ابو عبیدہ بن جراح طاعون کی بیماری سے فوت ہوئے۔ اونچے پائے کے صحابی تھے، عشرہ مبشرہ میں سے ایک تھے، آپ کو امین الامہ کہا جاتا ہے۔ محرم 19 ہجری حضرت امیر معاویہ شام کے گورنر بنے اور 40 سال تک یہاں حکومت کی۔ 24 ہجری یکم تاریخ حضرت عمر فاروق شہید ہوئے اور حضرت عثمان غنی نے خلافت سنبھالی۔ محرم 36 ہجری 36 ہجری حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، رازدار بارگاہ رسالت تھے۔ محرم 51 ہجری میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسطنطنیہ کے محاذ پر شہادت ہوئی۔ محرم 55 ہجری حضرت سعد بن ابی وقاص فاتح ایران کی وفات ہوئی۔ محرم 56 ہجری ام المومنین حضرت جویریہ کی وفات ہوئی۔ محرم 10 محرم 61 ہجری 10 تاریخ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں شہید ہوئے۔
10 محرم 67 ہجری مختار ثقفی نے شام پر فوج کشی کر کے عبید اللہ بن زیاد کو قتل کیا جو سہنۂ کربلا کے بڑے مجرموں میں سے تھا۔ 1 محرم 74 ہجری حضرت عبداللہ بن عمر کی وفات ہوئی، عمر 84 سال اور 2630 احادیث کا ذخیرہ چھوڑا، یعنی 2630 احادیث کا ذخیرہ چھوڑا حضرت عبداللہ بن عمر نے۔ محرم 81 ہجری محمد بن حنفیہ کی وفات ہوئی، حضرت علی کے نامور فرزند، علم و فضل، قوت و توانائی اور فنون سپہ گری میں بے مثل، اس کے باوجود خانہ جنگی کے دور میں عزلت نشینی کی زندگی کو ترجیح۔ 22 محرم 169 ہجری خلیفہ مہدی عباسی کی وفات ہوئی، 43 سال عمر پائی اور 10 سال سے کچھ زائد مدت تک حکومت کی۔ اس قبر نے ایسی ہستی کو اپنے اندر چھپا لیا جو مکمل قائد تھا اور جس کی ہتھیلیاں تیزی سے سخاوت کرتی تھیں۔ 26 محرم 198 ہجری ہارون رشید کے بیٹے امین کا قتل ہوا، مامون رشید کی خلافت کا آغاز ہوا۔ محرم 213 ہجری یعنی 213 ہجری فاتح سسلی قاضی اسد بن فرات فوت ہوئے، امام ابو حنیفہ کے نامور شاگرد تھے۔ محرم 231 ہجری امام ابو جعفر طحاوی فوت ہوئے۔ محرم 255 ہجری مشہور ادیب الجاحظ کی وفات ہوئی، عمر 90 سال تھی۔ محرم 294 ہجری محدث اندلس صبا بن عبد الرحمن کی وفات ہوئی، عمر 118 سال تھی۔ محرم 308 ہجری جون 919 عیسوی شدید گرمی کے موسم میں عراق میں برف باری ہوئی، شدید سردی ہو گئی۔ محرم 352 ہجری بغداد پر مسلط شیعہ حاکم احمد بھویہ نے تاریخ میں پہلی بار 10 محرم کے جلوس اور ماتم کی رسم شروع کی۔ اب یہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے ماتم اور جلوس کی جو رسم شروع ہوئی ہے یہ کہاں سے شروع ہوا تھا۔ یہ بغداد میں ایک تھا احمد بھویہ نے تاریخ میں پہلی بار 10 محرم کے جلوس و ماتم کی رسم شروع کی۔ 10 محرم 357 ہجری سلطان محمود غزنوی کی ولادت ہوئی، اس فرزند اسلام نے ہندوستان پر 17 حملے کر کے یہاں اسلام کی راہ ہموار کی، مرکز خلافت بغداد پر شیعہ تسلط کا زور ختم کرایا۔ 10 محرم 418 ہجری متکلم اسلام امام ابو اسحاق اسفرانی کی وفات ہوئی، عمر 80 سال تھی۔ محرم 497 عیسوی ہجری عیسائیوں نے شام کی اہم بندرگاہ عکا پر قبضہ کر لیا۔ محرم 500 ہجری فاتح اسپین یوسف بن تاشفین کا انتقال ہوا، عمر لگ بھگ 100 سال تھی۔ اب یہ کتنے سارے واقعات ہوئے محرم کے اندر جو میں آپ کو تاریخ کی اس میں سارا بتاتا جا رہا ہوں۔ 1 محرم 567 ہجری مصر سے بنو عبید کی حکومت کا خاتمہ ہوا، 3 صدیوں تک یہ حکومت اہل سنت کے لیے ایک عذاب بنی رہی۔ عبیدی حکمرانوں نے ہزاروں علماء کو شہید کیا، فلسطین پر عیسائیوں کو قبضے کی دعوت دینے والے یہی تھے۔ محرم 632 ہجری شیخ شہاب الدین سہروردی کی وفات ہوئی، سلسلہ سہروردیہ کے بانی تھے، عوارف المعارف جیسی شرح آفاق کتاب کے مصنف تھے۔ ابن خلکان کا کہنا ہے کہ اخیر عمر میں ان کے زمانے میں ان کی کوئی نظیر نہ تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے تھے، بغداد کو مرکز بنا کر تقریباً 60 سال تک واعظ و اصلاح اور مریدین کی تربیت کا کام کیا۔ شیخ سعدی شیرازی اور شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی جیسے مشائخ ان کے مریدین اور فیض یافتگان میں شامل ہیں۔ ان میں سے ایک نے ایران اور دوسرے نے ہندوستان میں ہدایت و معرفت کے ایسے چراغ روشن کیے جن کی کرنیں آج تک منتقل ہوتی آ رہی ہیں۔ 1 محرم 648 ہجری 7ویں صلیبی جنگ میں مسلمانوں کو فتح مبین ہوئی، شاہ فرانس زندہ گرفتار ہوا۔ 12 محرم 656 ہجری ہلاکو خان نے بغداد کا محاصرہ کر لیا، فتح کے بعد شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، 18 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، خلافت عباسیہ بغداد کا خاتمہ کر دیا گیا۔ 5 محرم 659 ہجری حمص کے باہر حضرت خالد بن ولید کے مزار کے قریب مصری افواج کا تتاریوں سے ٹکراؤ ہوا، تتاری 6000 تھے، مسلمان صرف 1400 جنہوں نے جان کی بازی لگا دی اور فتح یاب ہوئے۔ اس لڑائی میں غیبی نصرت کا نزول سفید پرندوں کی شکل میں ہوا۔ علامہ نویری کا کہنا ہے کہ یہ بات اتنے لوگوں نے ذکر کی ہے کہ تواتر کی حد کو پہنچ گئی ہے۔ ایک مورخ کا بیان ہے، اللہ کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے سفید رنگ کے پرندے دیکھے جو اپنے پر پھڑ پھڑاتے ہوئے تتاریوں کو چہروں پر حملہ کرتے تھے۔ 8 محرم 661 ہجری کو قاہرہ میں ایک اجتماع عام منعقد کیا جس میں احمد بن علی عباسی کو حاکم بامر اللہ کے لقب سے نیا عباسی مقرر کیا گیا۔ وہ بہترین خطیب تھا، مسلمانوں میں جذبہ جہاد عام کرنے کا خواہاں تھا۔ مسند خلافت سنبھالنے کے بعد اس نے نماز جمعہ کے اجتماع میں خطبہ دیتے ہوئے کہا، لوگوں جان لو
کہ خلافت اسلام کے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے اور جہاد تمام لوگوں پر واجب ہے۔ جہاد کا پرچم لوگوں کے اتحاد کے بغیر نصب نہیں ہو سکتا۔ مستورات تبھی قیدی بنتی ہیں جب اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب ہو۔ لہو تبھی ارزاں ہوتا ہے جب جرائم عام ہوں۔ وہ کیسا منظر تھا جب کفار بلاد اسلامیہ میں داخل ہوئے اور انہوں نے اموال اور جانوں کو تلف کیا، مردوں اور بچوں کو قتل کیا، مردوں اور بچوں کو۔ کثر خلافت اور مستورات خلفاء کی پردہ داری کی، بچ جانے والوں کو دردناک عذاب میں رکھا، پس رونے دھونے اور نوحہ اور زاری کی آوازیں بلند ہوئیں۔ اس طویل مدت کی ہیبت کے سبب آہ و فغاں ہوتی رہتی۔ کتنے بوڑھے تھے جن کی سفید داڑیاں خون سے رنگین ہوئیں، اور کتنے معصوم بچے بلکتے رہے مگر ان کی آہ و بکا پر کسی کو رحم نہ آیا۔ بس تم فریضہ جہاد کو زندہ کرنے کے لیے آستینیں چڑھا لو۔ اب دین کے دشمنوں کو مقابلے اور مسلمانوں کے دفاع کی بجائے گھروں میں بیٹھے رہنے کی کوئی گنجائش نہیں رہی۔ سلطان الملک ظاہر نے مددگاروں کی کمی کے باوجود خلافت سے تعاون کی ذمہ داری لی اور کفر کے لشکروں کو جو شہروں میں گھس چکے تھے مار بھگایا۔ ان کے انتظام و اہتمام سے بیت خلافت مضبوط ہوئی اور دولت عباسیہ ان کے سبب لاؤ لشکر والی ہو گئی۔ اللہ کے بندو، اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرنے میں دیر نہ کرو اور نیت خالص رکھو، تمہاری مدد ہوگی۔ شیطان کے حامیوں سے جنگ کرو، تم فتح یاب ہوگے۔ جو ہو چکا اس سے دہشت زدہ نہ ہونا کہ جنگ میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے، انجام کار کامیابی متقی لوگوں ہی کو نصیب ہوگی۔ 27 محرم 676 ہجری اسد الاسلام سلطان رکن الدین ظاہر کی وفات ہوئی۔ عمر 57 سال تھی۔ 37 سال جہاد میں گزارے، تتاریوں صلیبیوں دونوں کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا۔ 19 محرم 752 ہجری شاہ ہندوستان سلطان محمد تغلق نے ٹھٹہ سے 42 میل دور وفات پائی۔ 10 محرم کو بادشاہ نے حسب معمول روزہ رکھا تھا اور افطار میں دریا کی تازہ مچھلی نوش کی تھی۔ اس کے فوراً بعد اس سے بخار ہوا جو موت کا سبب بنا۔ مشہور سیاح ابن بطوطہ محمد تغلق کے دور میں ہندوستان آئے۔ 23 محرم 752 ہجری حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کے اصرار پر فیروز شاہ نے ٹھٹہ کے نواب میں ہندوستان کا اقتدار سنبھال لیا۔ 12 محرم 767 ہجری اسکندریہ پر قبرص کے نصرانی حکمران پیتر لوازگان کا حملہ ہوا۔ نصرانی اہل شہر کی مزاحمت کا زور توڑ کر اندر گھس گئے اور عوام کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا۔ 3 دن تک قیامت برپا رہی۔ مساجد، سرکاری عمارتوں، رفاہی اداروں اور عالی شان عمارتوں کو تباہ کر دیا گیا۔ محرم 880 ہجری یعنی 880 ہجری عثمانی امیر البحر احمد پاشا 183 جنگی اور 290 تجارتی جہاز لے کر بحر اسود میں اترا۔ اس مہم میں یہ سمندر بڑی حد تک سلطنت عثمانیہ کے زیر تسلط آ گیا۔ محرم 898 ہجری ملا عبد الرحمن جامی شارح کافیہ کی وفات ہوئی۔ محرم 1340 ہجری اکبر الہ آبادی فوت ہوئے۔ محرم 1351 ہجری حضرت مولانا انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت واقعات ہیں جو محرم میں ہوئے ہیں، تو یہ کچھ تاریخی حوالہ جات تھے جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیے ہیں جو محرم میں ہوئے ہیں۔ تو محرم کو صرف 10 محرم کو اس وجہ سے یاد مت رکھیں کہ اس میں کربلا کا واقعہ ہوا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بہت بڑا ایک واقعہ ہے جس میں اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی کے ساتھ جو ہے وہ شہید کیا گیا، اور ایسی مثال نہیں ملتی۔ لیکن اگر اسلام میں دیکھا جائے تو اور بھی، جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، 40 دن تک وہ بھی پیاسے رہے۔ حضرت امام حسین ان کے گھر والے 3 دن تک پیاسے رہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو تھے وہ 40 دن تک پیاسے رہے۔ قرآن پڑھتے ہوئے ان کی بھی شہادت ہوئی، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی بھی قرآن پڑھتے ہوئے شہادت نماز۔ تو مثالیں بہت ملتی ہیں اسلام کے اندر، لیکن ہمارا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کی سیرت کے اوپر عمل کریں، ان کی بتائی ہوئی زندگی کے اوپر عمل کریں، نہ کہ ہم جو لوگوں کی بنائی ہوئی رسمیں ہیں، جو رواج ہیں، اور جو اسلام کا جس سے کوئی دور دور تک واسطہ نہیں ہے، تو ہم اس کی پیروی کریں، اس کے اوپر چلیں۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کریں، بتائے ہوئے راستے پہ چلیں، صحابہ کے